أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ سورۃ کہف کی آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ مال کے فتنے سے بچنے کے لیے جو اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا، متکبر شخص کے باغ کا قصہ، کیسے وہ باغ ختم ہوا، جل گیا، اور پھر کیسے اللہ نے یاد دہانی کرائی کہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت بالکل برحق ہے، نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور ہر کوئی اس نامہ اعمال سے ڈرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کو اپنا دوست بنانا۔ اللہ نے مشرکین مکہ کو اور ساری انسانیت کو وہ بات یاد دلائی کہ دیکھو اس واقعے کو یاد کرو۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ بہت بڑا واقعہ تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے آدم کی تخلیق کی۔ آدم کو بنانے کے بعد ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور فرشتے نورانی مخلوق اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والے، ایسے پاکیزہ کہ ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کا جذبہ ہی موجود نہیں۔ اللہ نے یہ حس ان کے اندر نہیں رکھی۔ اللہ نے اس پاکیزہ مخلوق کو حکم دیا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں۔ جب وہ مکمل ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس کے اندر یہ اللہ نے اجازت رکھی تھی، کیونکہ انسان اور جن یہ دونوں ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ نے اجازت دی، چاہے فرما برداری کرو چاہے نافرمانی کرو۔ اور ابلیس کے بارے میں کہ دیکھیے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ابلیس تھا کون؟ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، وہ جن تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا۔ اب یہ ابلیس نے ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پاکیزہ مخلوق کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ جو ہم کرتے ہیں نماز میں، یہ 7 اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، ناک اور پیشانی، اور پاؤں کی دونوں انگلیاں۔ آپ نے پیشانی کے ساتھ ناک کو بھی ملایا کہ اس ناک کو بھی، یہ ناک بھی اس میں شامل ہے۔ تو 7 اعضاء پر سجدہ، یہ سجدے کی انتہائی شکل ہے۔ اور اللہ نے نماز کے اندر یہ سجدہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ کے نماز میں ہوتا ہے۔ یہ قرب پسندیدگی کا قرب ہے۔ اللہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہے؟ اللہ کے علم میں ہے، کیونکہ وہ عرش پر ہے۔ اس کی معیت اس کے علم کے ذریعے ہے، اس کی مدد کے ذریعے ہے، اس کی تعلق کے ذریعے ہے۔ یہ صفات ہیں
ورنہ خود اللہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں اس کے دلائل بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ قرب جو ہے اللہ کا قرب، تعلق والا قرب، یہ سجدے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان روتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے بھی حکم دیا لیکن میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے۔ یعنی جنت اور جہنم کا اس کو پتہ ہے کہ جو سجدہ کرے گا وہ جنتی، توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہے۔ یہ روایت بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو یعنی وہ چیختا ہے، کہتا ہے بربادی میرے لیے، ہلاکت میرے لیے، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم ہے۔ اب یہ سجدہ عبادت کب بنتا ہے؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہو، آدمی اللہ کا احسان مند ہو، آدمی یہ نہیں کہ اللہ نے تو بڑے ظلم کیے، میرا بچہ مر گیا، میرا باپ مر گیا، میری بیوی مر گئی، اللہ نے مجھے مال نہیں دیا، دل میں نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں نفرت ہو اور پھر وہ سجدے میں گرے۔ سجدہ عبادت نہیں ہے۔ سجدہ عبادت کب ہے؟ اس دل میں سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو اور اس کا خوف بھی ہو اور اس پر توکل بھی ہو، اس سے امید بھی ہو کہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں اور وہ مجھے جنت دے گا، میں اسے سجدہ کر رہا ہوں وہ میرے لیے دنیا کے مال دے گا، انعامات دے گا۔ یعنی یہ توکل، امید، خشیت، یہ سب کچھ ہوگا تو سجدہ بنے گا۔ اور ویسے بندہ جھک جائے اور اس کے شعور میں بھی یہ چیزیں نہ ہوں تو بھائیو پھر یہ وہ سجدہ نہیں جو مطلوب ہے۔ مومن سے سجدہ عبادت مطلوب ہے اللہ کے لیے، اور وہ سجدہ عبادت یہی ہے کہ آدمی اللہ کی محبت میں، اللہ کی خشیت میں، اللہ سے امید رکھتے ہوئے، اس پر توکل کرتے ہوئے، اس کے قرب کی جستجو میں سجدہ کرے۔ یہ سجدہ عبادت ہوگا۔ اور کوئی شخص کسی پیر کی محبت میں غرق ہو، اس کے دل میں اس کی ایسی عظمت بیٹھی ہوئی ہو جیسی عظمت اللہ کی ہونی چاہیے تھی، اس کے ساتھ ایسی محبت ہو، ایسا توکل ہو کہ بس یہ راضی ہو جائے میری ساری بگڑیاں بن جائیں گی، کوئی اس کو سجدہ کرے گا اس نیت کے ساتھ تو سجدہ عبادت ہی ہوگا، سجدہ تعظیمی نہیں ہوگا۔ سجدہ تعظیمی کیا ہے؟ آپ کا سردار ہے، آپ کا بادشاہ ہے، آپ کا MNA MPA ہے، کوئی آپ کا پیر ہے، آپ اس کو بڑا سمجھ کر صرف جھک جاتے ہیں، لوگ یوں جھک جاتے ہیں، کوئی رکوع تک جھک جاتے ہیں، وہ انتہائی شکل اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، یہ بھی سجدے کی قسم ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، کس نوعیت کا تھا ذکر نہیں ملتا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ 7 اعضاء پر وہی سجدہ ہو جو نماز کا سجدہ ہے، وہ صرف جھک جانے والا بھی ہوگا۔ وہ آدم کو سجدہ کیا، سجدہ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف اس کی برتری مانتے ہوئے کسی حالت کو اظہار کیا ہو، لیکن جو سجدہ عبادت ہے اس میں سب سے زیادہ نیت کا دخل ہے کہ سمجھتا آدمی کیا ہے۔ اگر وہ سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس امت پر وہ بھی حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی شرک نہیں بنے گا کیونکہ وہ نیت نہیں ہے، لیکن حرام ہے اس امت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس سجدے کے بارے میں صاف حکم دیا۔ سیدنا معاذ نے جب آپ کو سجدہ کیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے شام میں دیکھا لوگ اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں، میں نے کہا میں آپ کو سجدہ کروں، تو آپ نے کہا اس امت میں یہ سجدہ حرام ہے۔ تو سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور سجدہ عبادت تو شرک ہے۔ تو یہ سجدہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کروایا تعظیمی تھا، عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیے شیطان نے کیا دلیل دی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے علاوہ سجدہ جائز نہیں، میں سجدہ کیوں کروں؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر، میں آگ سے پیدا ہونے والا، یہ مٹی سے پیدا ہونے والا، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یعنی میں اس کی تعظیم کیوں بجا لاؤں؟ تو یہ سجدہ تعظیمی جس کا شیطان نے حکم سننے کے باوجود خود سوچا، اپنے آپ کو برتر سمجھا، اس لیے بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کے حکموں پر عقل کے استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ تسلی ضرور کرے کہ اللہ کا حکم ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو پھر اپنی عقل پر اس حکم کو نہ تولے۔ اور پہلا تولنے والا شخص وہ ابلیس تھا، اور دیکھیں کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا نا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے پیدا ہوا، یہ مٹی سے پیدا ہوا، آگ اعلیٰ۔ تو قومیت پر، پیدائش پر، اپنی تخلیق کے مرحلوں پر یہ فخر، غرور، یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ حکم دے، جو حکم دے۔ اب ہم قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہیں قبلے کی طرف۔ کوئی کہے جی آپ قبلے کو سجدہ کرتے ہیں، نہیں بھائی، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ جی قبلے کو کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ادھر دیکھیے اللہ نے حکم دے دیا، ہم عقل پر اللہ کے حکموں کو نہیں توڑتے۔ اب یہ سجدہ کرنے کے بعد اللہ نے آدم سے یاد دلایا، بنی آدم کو، انسانوں کو، کہ تم کیا کر رہے ہو؟ شیطان کی دشمنی تمہارے باپ آدم کے ساتھ ہے۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا رہے ہو، شیطان کو اپنا دوست اور کارساز بنا رہے ہو۔ میری حیثیت کو دیکھو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میرے سارے انعامات تمہارے لیے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ سب کچھ میں نے بنائے ہیں۔ شیطان تو دشمن ہے تمہارے باپ کا، اس کی دشمنی تو ایسی ہے کہ وہ تمہارا دشمن کھلا دشمن ہے، کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں۔ اللہ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تو نے اس کو مجھ سے برتر قرار دیا ہے، میں اس کی اولاد کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اور تم اسی کو اپنا کارساز بنا لیا، کیونکہ مشرکین مکہ تو خاص طور پر وہ کہیں سفر میں ہوتے، کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتے تو زور سے کہتے کہ اے اس وادی کے سردار جن، ہم تیری پناہ میں آ گئے ہیں، ہمیں کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے۔ وہ تو ان جنات کو پکارتے تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے انہوں نے مختلف وادیوں کے مختلف سردار بنائے ہوئے تھے، اور ان سرداروں کے نام لے کر ان سے وہ مدد طلب کرتے تھے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ تم ایسے بندے کو جو تمہارا دشمن ہو، تم اس کو اپنا ولی بنا لو، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بئس للظالمین بدلا، ان ظالموں نے بڑا برا بدل کیا ہے۔ من دونی، مجھے چھوڑ کر یہ شیطان کو اپنا ولی بنا لے، دوست بنا لے، دشمن کو گھر کا چوکیدار بنا لے، اس سے بڑھ کر ہے نا کہ اس کو اپنا دوست بنایا جائے اور اللہ کو بھول جائے، تو اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تخلیق کے وقت
آسمان ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت میں نے ان کو اپنے سامنے حاضر نہیں کیا، ان کو موجود نہیں کیا کہ میری مدد کرے، ولا خلق انفسہم، نہ ان کی جانوں کے وقت، ان کی پیدائش کے وقت میں نے کہا ہو کہ آؤ تھوڑی سی میری مدد کر دو۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میں ظالموں کو اپنا دوست بنایا کرتا ہوں، میں نے ان کی مدد نہیں لی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ میرے مددگار ہیں؟ تو یہ مددگار بنانا ابلیس کو اور ابلیس کی اولاد کو، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کا مددگار سمجھا جائے، اللہ کا کے ساتھ ایک ان کا رشتہ قائم کیا جائے۔ اولیاء ابلیس کو ولی بنانے میں ایک تو یہ ہے کہ براہ راست ان کی عبادت کر لی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کی جائے، اس کی ایسی اطاعت کی جائے جیسے دنیا اس نے مزین کر دی۔ اب دنیا ایسی مزین کر دی کہ اس دنیا میں انسان غرق ہو جائے اور اللہ کو بالکل بھول جائے۔ اللہ کے احکامات معلوم ہو کہ اللہ نے سود حرام کیا ہے، اللہ نے جھوٹ بولنا حرام کیا ہے، لیکن شیطان کی ورغلانے میں آ کر ورغلاتا ہے شیطان۔ کتنا عجیب ورغلانا ہے۔ ہمارے باپ آدم کو بار بار قسمیں کھا کھا کر کہتا ہے یہ درخت کھا لو فرشتے بن جاؤ گے، مستقل زندگی مل جائے گی۔ یعنی ان کو لالچ دیتا ہے کہ اگر تم نے فرشتہ بننا ہے، ایسی پاکیزہ مخلوق بننا ہے تو اس درخت کو کھا لو، اور اس درخت سے اللہ نے منع کیا ہوا تھا۔ ہمیشہ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہوتا ہے شیطان اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ دیکھو کاروبار کرنے لگے ہو، سود لے لو، اس کے بغیر تو کام نہیں ہوگا۔ یہ کارخانہ بنا لو، کارخانے کے لیے یہ سود پر پیسے ملتے ہیں، یہ لے لو، ایسا ایسا ادا کر دینا، کارخانہ بڑا شاندار چلے گا۔ یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے شیطان اس طرف راغب کرتا ہے۔ دیکھو تمہارے باپ دادا کی زمین ہے، بیٹی کی شادی باہر کر دی، اس کی مرضی کے تحت جائیداد تقسیم ہو جائے گی، جائیداد تمہاری چھن جائے گی، غیروں میں چلی جائے گی۔ انسان مر جائے، جائیداد یہی کی یہی پڑی ہے، وہ کس کے کام آنی اس کے؟ اب وہ صرف اس لیے بچی کی شادی نہ کرے کہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، بچی پہ جبر کرے کہ نہیں تیری مرضی نہیں چلے گی۔ شریعت میں تو اس کو پوری آزادی ہے، عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ عورت تسلیم کرے گی کہ میرا اس سے نکاح کر دو تو اس نکاح ہوگا، لیکن اب شیطان نے کیا ذہن میں ڈال دیا کہ یہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، جائیداد غیروں میں چلی جائے گی، اس لیے اس بچی کی شادی باہر نہیں کرنی۔ خاندان میں رشتہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اچھا ہے یا برا، عمر میں چھوٹا ہے یا بڑا، بس چاچے کے گھر کرو گے، تائی کے گھر کرو گے، قریب لوگوں میں کرو تاکہ جائیداد نہ باہر جائے۔ یہ سب شیطانی وسوسے ہیں بھائیو، اور شیطان کو ولی بنانے کا مطلب بھی یہ ہے۔ ایک تو انتہا درجے کی ہے نا وہ ولی کارساز کے معنوں میں کہ ان کو مشکلات میں پکارا جائے۔ وہ آج بھی بنگالی بابا کے نام سے محبوب تمہارے قدموں میں وہ اب بھی مشغول ہیں۔ ان کے پاس جاؤ خبریں لینے کے لیے، کہتے ہیں نہیں یہ موسم خراب ہے، بادل ہے، وہ خبر اوپر سے نہیں آ رہی، وہ خبریں جو جنات اوپر سے لا کر دیتے ہیں وہ اس کو نہیں پہنچتی۔ آج بھی یہ موجود ہے عبادت کی یہ رنگ کہ ان کو مشکلات میں پکارا جاتا ہے، تعویذات پر لکھا جاتا ہے یا بدو یا بدو، کسی فرشتے کا نام تو نہیں ہے، یہ تو جنات کے ناموں میں سے نام ہے۔ اب اس کو باقاعدہ پکارا جاتا ہے، اور پھر جو خاص طور پر یہ کام کرتے ہیں، کہیں مطالبہ کرتے ہیں بھی کالا مرغا لے کر آؤ، کالا بکرا لے کر آؤ، اپنی اپنی شرطیں ان کی، یہ مرغی ذبح کرو اور بس پھینک دو قبرستان میں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ ساری شرطیں شیطان کی بندگی کی ہیں،
اور اس سے کم صورتیں یہ ہیں کہ آدمی کو شیطان ایسا برگلائے، دنیا اس کو ایسی خوبصورت بنا کر دکھائے کہ وہ کہے کہ یہ دنیا یہ تو بڑی خوبصورت ہے، اس کے حصول کے لیے پھر وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے۔ یہ بھی شیطان کی دوستی ہے، شیطان کا ولی بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے انسان کو محفوظ رکھے۔ دیکھیے پھر یہاں ذکر ہوا شیطان کی اولاد، فرشتوں کی اولاد کہیں نہیں ہے ذکر ملتا۔ فرشتے ان میں نر اور مادہ نہیں ہیں، ان میں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ نے بہت فرشتے پیدا کیے، اتنے فرشتے، بیت المعمور ایک جگہ ہے جس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک دفعہ موقع ملنے کے بعد پھر ساری زندگی موقع دوسرا نہیں ملتا۔ دیکھیے تعداد کتنی ہے ان کی، ہمارے دائیں بائیں ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے ہیں۔ تو یہ فرشتے ان کی اولاد نہیں ہے، ان میں نر اور مادہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ سب کچھ انسان اور جنات کے ساتھ ہے۔ اب جنات ان کی اولاد ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے صاف کہا کہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بنا رہے ہو، اپنا ولی بنا رہے ہو، اپنا کارساز بنا رہے ہو، بڑا برا کام کر رہے ہو، تو اس کی اولاد ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں کہ سب سے پہلے بازار میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والا نہ بن۔ صحابی رسول کو کیا خوبصورت حکم دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کاروبار کرنے کے لیے اتنی انتظار ہے، اتنی طلب ہے کہ لوگ ابھی دکانیں کھول نہیں رہے اور تو نے فجر کی نماز پڑھتے ہی کھول لی ہے اور تیری دکان رات کے 12 بجے تک چل رہی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں، سب سے پہلے داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں بازار سے نکلنے والا نہ بن۔ کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں شیطان کا جھنڈا نصب ہے اور شیطان وہاں انڈے اور بچے دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب شیطان کے انڈے اور بچے، بس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور شیطان کے اندر یہ چیز موجود ہے، اور بازار اس کا وہ ڈیرا ہے جہاں وہ اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ شیطان کی اولاد ہے، اللہ نے بھی کہہ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق کاروبار کرنا ہے۔ شریعت کاروبار کرنے کی اجازت دیتی ہے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر۔ دیکھیے زکوٰۃ کب ادا کریں گے؟ جب آپ کاروبار کریں گے، کچھ رقم جمع ہوگی، کچھ رقم جمع ہوگی، آپ اس کاروبار سے پیسے جمع کر کے سونا خریدیں گے، کچھ مال ڈالیں گے، آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب زکوٰۃ اسی پر واجب ہوگی جو کاروبار کرے گا، اور جو مسکین آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں نے مزدوری کرنی ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، حج اس پر واجب نہیں ہے۔ اس کے ایمان کس بات میں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر ایمان رکھے، ایمانیات کا چیپٹر اس کو پتا ہو، اور نماز قائم کرے۔ یہ 2 چیزیں اس کے لیے ہیں، مسکین آدمی کے لیے۔ اس کا امتحان کیا ہوگا کہ یہ دین میں، توحید میں کتنا پختہ ہے، اس نے توحید کتنی سمجھی ہے، اور کتنا یہ بچہ، یہ شخص، یہ مسلمان آدمی شرک کا رد کرتا ہے، شرک کو برا جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ شرک کیا چیز ہے۔ یہ تو ہر مسلم پہ لازم ہے۔ آدمی یہ کہے رہا جی میں نہیں پڑھتا مولویوں کے جھگڑوں میں، کوئی مولوی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مدد کہو، ادرکنی یا رسول اللہ کہو، یا علی مدد کہو، کوئی کہتا ہے شرک ہے، یہ مولوی جھگڑتے رہتے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ ایمان کی شرط ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل کشا کون ہے، کون مشکل کشا نہیں ہے۔
آپ کی ما فوق الاسباب مدد کون کرتا ہے؟ کون ہے؟ جب آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو کون ہے جو آپ کی پکار کو سنتا ہے؟ آپ پکار نہیں سکتے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کون ہے جو آپ کے دل کی خواہش کو جانتا ہے؟ العلیم کون ہے؟ السمیع کون ہے؟ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ پھر کون ہے جو سننے کے بعد آپ کی بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کو جو آپ کی تکلیف ہے اس کو دور کرنے پر قادر کون ہے؟ قادر اور قدیر کون ہے؟ اور آپ پر مہربان کون ہے؟ سب سے بڑھ کر رحمان اور رحیم کون ہے؟ اب یہ صفات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ السمیع کون ہے، العلیم کون ہے، الرحمان اور الرحیم کون ہے، القادر اور القدیر کون ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو شرک کا پتا ہوگا۔ آپ صرف یہ کہہ کر کہ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا، اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ قبر میں جاتے ہی آپ سے سوال ہوگا تیرا رب کون تھا؟ کس کو رب مانا ہے؟ رب پالنے والا، جو آپ کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے بارے میں بدگمان ہے کہ اللہ میری پکار نہیں سنتا، اللہ تو نعوذ باللہ بری تشبیہ ہاتھ اس نے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ شخص اللہ کو کب دل سے پکارے گا؟ سب سے پہلے اللہ کا تعارف ہونا چاہیے اور صحیح تعارف ہونا چاہیے، اور اللہ کی صفات پر غور و فکر ہونا چاہیے کہ وہ کیسا السمیع ہے۔ انسان تو 2-4 زبانیں سیکھ لیتا ہے، وہ مالک اس کے لیے کسی زبان کی کوئی پابندی نہیں، کوئی عربی میں بلائے، کوئی ہندی میں بلائے، کوئی پشتو میں بلائے۔ انسانوں کی زبانیں ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، مالک کو ہر زبان کا علم ہے۔ وہ جتنا عربی میں بات کو سنتا ہے اتنا ہی وہ اردو اور ہندی میں بات کو سنتا ہے۔ وہ السمیع ہے، وہ العلیم ہے۔ دلوں کے راز خیال ابھی دل کے اندر داخل ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ رحمان اور رحیم ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے عرش پر لکھ دیا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے۔ القادر اور القدیر ایسا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ نبیوں کے سامنے ان کی اولاد غرق ہوتی ہے، وہ التجا کرتے ہیں اللہ میرا بیٹا، اللہ کہتا ہے نہیں اس کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کا باپ آزر جہنم کی طرف جائے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ القادر اور القدیر ایسا ہے کہ وہ چاہے تو نوح کی بیوی کو پکڑ لے علیہ السلام، اور چاہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی کو دنیا کے اندر عذاب دے دے، وہ قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، جان نکل رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم نے بھی اس کے پاس جانا ہے۔ میرا یہ نواسا آج چلا گیا، میں نے کل چلے جانا ہے۔ تو یہ سارے ایمانیات کے چیپٹر ہر بندے پر لازم ہیں۔ اس سے یہ آدمی جان نہیں چھڑا سکتا کہ جی مولویوں کے جھگڑے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ نے توحید اپنے قرآن کے اندر انسان کی عقل کے اندر ایسی بدیت کی ہے کہ جو بھی غور کرے گا، جو بھی خواہش کرے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے، جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اس کو توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر نماز ہے۔ نماز وہ واحد عمل ہے جو ہر شخص پر لازم ہے۔ باقی سارے اعمال، وہ مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، مال ہوگا صحت ہوگی تو حج کرے گا، باقی سارے احکامات، والدین زندہ ہیں تو والدین کی خدمت کرے گا۔ یہ ساری چیزیں شرط ایمان نہیں، ایمان کے تقاضے ہیں۔ کسی کے والدین ہیں اس کی خدمت کرے، اف تک نہ کہنے دے۔ والدین فوت ہو گئے، مرنے کے بعد دعا کرے۔ اب وہ کہے جی مرنے کے بعد بھی تو والدین کی خدمت میں کروں، نہیں اب چلا گیا وقت، وہ ختم ہو گئے، چلے گی اللہ کے پاس۔ تو ہر چیز وہ کسی سبب کے ساتھ ہے۔
والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جس کی اولاد ہے۔ اب جس کی اولاد نہیں وہ کہے جی میرے لیے اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، اولاد تو تیری ہے نہیں، صدقہ جاریہ کیسے بنے گی؟ تو یہ سارے احکامات باقی یہ مشروط ہیں کسی حکم کے ساتھ، کسی استطاعت کے ساتھ۔ مال ہے تو زکوٰۃ دے گا، وہ حکمران ہے تو چور کے ہاتھ کاٹے گا، اس کے پاس طاقت ہے، خلافت ہے تو وہ جہاد کرے گا۔ یہ خود شخصی جہاد کر کے دیکھ لیا نا کتنا نقصان ہوا امت کو، کیسے قربانیاں دی مسلمانوں نے کشمیر کے اندر بھی، افغانستان کے اندر بھی، وہ خلافت نہ ہونے کی بنا پر اس کا صحیح فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور عقیدہ یہ ہر شخص پر لازم ہے، باقی چیزیں استطاعت کے ساتھ ہیں، اور جو شخص ان دو چیزوں میں فیل ہو گیا وہ اللہ کو رب ماننے میں فیل ہو گیا۔ اس کے لیے ممکن نہیں کہ جب فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا رب کون، تو کیسے کہے گا میرا رب اللہ ہے، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں، وہ چلائے گا اور کہے گا ہائے ہائے مجھے کچھ معلوم نہیں، جو لوگ کہا کرتے تھے میں تو وہی کہا کرتا تھا۔ اس نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، اس کو اس بات کی مہلت ہی نہیں ملی۔ وہ صبح سے شام تک کاروبار کے مسائل میں، بجلی کے بل ادا کرنے میں، ان پریشانیوں میں، رشتہ داریوں کی پریشانیوں میں ایسا گم رہا کہ اس کے پاس اس بات کو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا کہ اس کو پیدا کس نے کیا، اس کو دنیا میں کس نے بھیجا، اس کو کیوں بھیجا۔ اس سوال پر اس نے غور نہیں کیا، زندگی گزار دی۔ اب بھی بہرحال ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے زندگی ہمیں دی ہوئی ہے، آج بھی ہم اس مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ تھوڑا سا غور کریں، مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اور جب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا پچھلی ساری زندگیوں کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا اللہ۔ صرف اللہ کے حضور توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے بڑی خطا ہوئی، 70 سال کی عمر ہو گئی، اللہ ہم نے اس مسئلے پہ غور نہیں کیا، آج غور کیا ہے، آج ہم صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں، اس کے بعد نماز کو قائم کرے، اتنی استطاعت ہو، کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر، رکوع نہیں کر سکتا اشارے سے، سجدہ نہیں کر سکتا اشارے سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر لازم ہو جائیں گی۔ مالدار ہے تو زکوٰۃ بھی لازم ہو جائے گی۔ یہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ رکھے، اور اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے والے بن جائیں، محمد رسول اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اور ہمیں اسی صراط مستقیم پر موت آئے۔ آمین یا رب العالمین۔